لوگوں کو ہم نے دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے ہی نہیں. رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ یار رمضان آنے والا ہے، مجھے استقبال کرنا. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان، اتنی تیاری ہوتی ہے. ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے. تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی کہ اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے. کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے. بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو. شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں. یہ استقبال ہے نا کہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں. اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجیالہ کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس میں پیسے نہیں لگتے. محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود فکر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب شوق گر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس مصرے کو سمجھیے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہے، ریت کا ذرہ، مگر اس ذرے کو اگر نبی پاک سے نسبت مل جائے اللہ اسے طلوع آفتاب بنا دیتا ہے. اس کو ایسی شوکت مل جاتی ہے، ایسا عروج ملتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. میں 2-3 ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ورنہ تو یوں سمجھیے کہ ساری رات اگر اسی مصرے کو ڈیفائن کرتا رہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اب ذرا بتائیے مدینہ منورہ میں جب نبی پاک تشریف نہ لے گئے تھے، جب تک تشریف نہیں لے گئے تھے، اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا. یا واٹ از دا میننگ آف یثرب؟ اس کے معنی تھے آفتوں والی، بلاؤں والی جگہ. مگر سبحان اللہ جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کے غبار میں شفا، اس کی فضاؤں میں شفا. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. یثرب کو مدینہ بنا دیا. اور ایگزامپل سنو، ایک ایسی شخصیت کہ وہ جو ننگی تلوار لے کر نبی پاک پر اٹیک کرنا چاہتے تھے، پیارے آقا کو شہید معاذ اللہ کرنا چاہتے تھے، دیدار مصطفیٰ کیا کیا، آقا پر ایمان کیا لائے، نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ عمر فاروق بنا دیا. اور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جس کو نسبت ملتی گئی، جو انٹیکٹ ہوتا گیا، وہ عروج پاتا گیا. چلو چلتے ہیں نبی پاک کی بچپن کی طرف. ابھی ولادت ہوئی ہے. مکے کے لوگوں کا دستور ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ولیج میں بھیجا جاتا تھا، دائیوں کے سپرد کیا جاتا تھا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو ان کی نشو و نما فریش ایئر میں ہو جائے، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا. وہ چاہتے تھے کہ بچے ولیج میں رہ کر پراپر عربک سیکھ سکیں. آپ دیکھیں کراچی شہر والوں کی اردو بھی عجیب و غریب ہو گئی، کیونکہ کئی قومیں سب شامل ہوتی ہیں، لینگویج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. عرب کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش مکہ پاک میں
عرب کے اس میدان میں کچھ دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے. مجھے بتاؤ ایک دائی کے سوا کسی اور دائی کا نام آپ کو یاد ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا مگر ایک دائی کے بھاگ کیسے جاگے. وہ کہتی ہے میں گئی مکے میں، سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے بچہ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ میری جسم میں بڑی کمزوری تھی، اپنے پاس بھی دودھ کم تھا، اپنے بچے کو بھی نہیں پلا پاتی تھی، تو مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا. مگر میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کو کوئی لے کے نہیں گیا ہے، اور ریزن یہ تھا کہ اس بچے کے والد دنیا میں نہیں تھے. بچے کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا. میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں اس بچے کو لے جاتی ہوں. وہ دائی کہتی میں تو کمزور تھی، میری سواری بھی کمزور تھی، مکے آتے آتے میری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی. قافلے والے بار بار کمپلین کرتے. دائی کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ. کہتے تھے اے حلیمہ تیری وجہ سے ہمارا قافلہ ڈیلے ہو رہا ہے، تیری سواری سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، بار بار رکنا پڑتا ہے. مگر وہ دائی حلیمہ کہتی جب بچہ لے کر واپس جانے لگی میری سواری سب سے آگے چلنے لگ گئی. لوگ کہتے اے حلیمہ کیا جانور تبدیل کر لیا ہے؟ تم نے اپنی سواری مہنگی خرید لی ہے. بی بی حلیمہ نے پتہ ہے قافلے والوں کو کیا جواب دیا؟ آؤ وہ جواب شاعر لکھتے ہیں. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. کیسا اوج پر مقدر ہوا اس دائی کی. کہتی مکے اپنے گھر گھر لے گئی. اس زمانے میں لوگ چراغ جلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، رات کو چراغ سارے گل کر دیتے تھے. جب آرام کرنا ہوتا اندھیرا چھا جاتا. گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ پورے گاؤں میں اندھیرا ہوتا ہے، حلیمہ کا گھر ساری رات جگمگاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا اے حلیمہ پیسے زیادہ آ گئے، کیونکہ چراغ میں تیل ڈلتا تھا نا، ساری رات چراغ جلاتی ہو. کہتی میں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو بچہ لے کر آئی ہوں اس کے چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے سارا گھر جگمگاتا رہتا. بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے. کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ہم کسی دائی کا نام نہیں جانتے. بی بی حلیمہ کا ذکر آج بھی باقی ہے. کیوں؟ نبی پاک سے نسبت ہو گئی ہے. ایک اور خاتون کی بات کروں. میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آن دا وے، اب ہم بھی کبھی کراچی سے لاہور جائیں، راستے میں بھوک لگتی ہے تو کسی ہوٹل پہ رکتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اس زمانے میں تو ایسے ہوٹل نہیں تھے، ہائی وے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ ٹریول بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا، چھپ کے ہو رہا تھا، دشمنوں کا ڈر بھی تھا. تو راستے میں جب کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایک خیمہ نظر آیا. نبی پاک اس خیمے میں جاتے ہیں تو ایک خاتون ہے جو راستے میں کچھ سامان بیچتی تھی. آقا نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ کھانے کو کچھ تھا بھی کچھ نہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. مگر نبی پاک اس خیمے میں جو چلے گئے تو اس میں ایک سوکھی سی لاغر سی بکری تھی. تو نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو اس کا دودھ نکال لیں. کہا حضور اس نے تو کئی سالوں سے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، بالکل سوکھ گئی ہے. فرمایا مجھے اجازت دو تو میں نکال لوں. نبی پاک نے ہاتھ مبارک اس کی پیٹھ پر پھیرا، بسم اللہ شریف پڑھی تو اس کے تھن میں دودھ آ گیا. نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، برتن میں دودھ نکلے، اتنا دودھ نکلا کہ اس خیمے میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے. اب اس کے شوہر واپس آئے، کہتے ہیں ام معبد یہ ہمارے خیمے کی تقدیر کیسے بدل گئی، بڑا رونق نظر آ رہی ہے.
اچھا وہ جو خاتون تھی نا وہ اتنی مبہوت ہو گئی، اتنی نبی پاک کے حسن کو دیکھا، پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا، ان کو نام بھی نہیں پتا تھا کہ بس ایک مبارک شخصیت آئی تھی، ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ ام معبد کو دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خیمے والی نے نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا، موتیوں جیسے الفاظ بیان کیے، یقین کریں جو علماء بیٹھے ہیں یا جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، آج تک ہر سیرت نگار جب جب نبی پاک کا حلیہ بیان کرتے ہیں ام معبد کے اس خیمے والی کے الفاظ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ بلکہ سچی بات یہ، اگر یہ منظر آپ آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ ان علماء کی لسٹ بنا لیں، ان نعت خوانوں کی لسٹ بنا لیں جو صدق کے دل کے ساتھ میرے آقا سے محبت کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے نام کو بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ ان کے ناموں کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جس نے نبی پاک سے نسبت حاصل کر لی، بے شک وہ ذرہ ریگ کیوں نہ ہو، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری عزتیں بلند ہوں، ہماری جناب اللہ کریم شانیں بلند کر دے، ہم نبی پاک کے چرچے کو بلند کریں، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی کچھ ایسی شان کے بارے میں آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا حبیب تو بنایا، مگر رب کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی کیسی اتھارٹیز عطا فرمائی ہیں۔ آج دنیا میں ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی کون ہے، تو سنا جاتا ہے کسی ملک کے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جو اس ملک کا صدر ہوتا ہے نا وہ پوری دنیا کا پاورفل آدمی ہوتا ہے، مگر اگر اس کے بھی اختیارات دیکھیں تو وہ ساری دنیا پر نہیں چل رہے ہوتے، چند ملکوں پر اس کا آرڈر چلتا ہے، چند ملکوں پر اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ مگر میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو رب نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا۔ آپ کو شاید یہ معلوم، کچھ لوگوں کو ہوگا، سب کو شاید نہ ہو، یہ تو ہم جانتے ہیں نبی پاک کے معجزات سن کر کہ اللہ نے پیارے آقا کو اس دنیا میں زمین پر بھی اختیار دیا، آسمانوں پر بھی اختیار دیا، اتھارٹیز عطا فرمائیں۔ مگر آج میں آپ کو ایک اور خوبصورت تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دراصل دو قسم کے اختیارات دیے گئے، اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ ٹھیک ہے، ذرا مشکل لفظ لگ رہے ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ اختیارات تشریعیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نبی پاک کو رب عز و جل نے شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، یعنی شریعت کے جو آرڈرز ہیں نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے معاف فرما دیں اور کسی کے لیے پیارے آقا جو چاہیں وہ فرض فرما دیں۔ یہ کیسا اختیار ہے؟ اور پھر اختیارات تکوینیہ یہ ہیں کہ اللہ کریم نے اس کائنات کے تمام نظام میں نبی پاک کو کمال کے اختیارات سے نوازا۔ اب ذرا میں چند ایگزامپلز دوں گا، بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، باقی یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ ساری رات گزر جائے گی، نبی پاک کی اتھارٹیز کے واقعات ختم نہ ہوں گے۔ اب ذرا سنیے اختیارات تشریعیہ کی مثال، بڑی پیاری مثال ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شأنک، کیا بات ہو گئی، کیسے ہلاک ہو گئے؟ حضور میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ کر چکا جس کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اب اس کا کفارہ بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں لا یا رسول اللہ، میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ اب فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب نبی پاک فرماتے فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اب یہ کفارے کی 3 کیٹیگریز تھی نا، یا تو غلام آزاد کریں یا 60 مسلسل روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کہتے حضور میں 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، اب کوئی کفارہ ادا کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے۔ تو وہ جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا۔ نبی پاک فرماتے وہ کدھر ہے؟ اب دیکھیں کتنا پیار ہے اپنے امتی سے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا،
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. فرماتے وہ کدھر گئے جو تھوڑی دیر پہلے آئے تھے؟ وہ آئے تو نبی پاک فرماتے ہیں خود ھذا فتصدق. آقا فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اور اب جا کر اس کو صدقہ کر دو، فقیروں میں بانٹ دو. تو وہ کہتا ہے حضور میں اپنے سے زیادہ کس محتاج پر صدقہ کروں؟ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے. ہائے ہائے جب نبی پاک نے یہ سنا نا، آپ ذرا الفاظ سنیے. نبی پاک مسکراتے ہیں. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. پیارے آقا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے. پھر فرماتے ہیں جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا، تیرا کفارہ پورا ہو جائے گا. یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ بندہ خود ہی اپنے گھر والوں کو کھلائے اور اس کا کفارہ بھی پورا ہو جائے، مگر اللہ نے ایسے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی پاک نے اس کا جو کفارہ تھا وہ سمجھ لے خود ہی عطا فرمایا اور کہا اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا صدقہ پورا ہو جائے گا. اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسی اتھارٹیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک اور واقعہ سنیے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے میں اسلام کو قبول کر لوں گا، شرط یہ ہے 2 نمازیں پڑھوں. اب مجھے بتائیے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں. کوئی ایک نماز نہ پڑھے اس کے لیے عذاب کی وعید ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے اسلام قبول فرما لیا. اب یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ اللہ کریم نے کس قدر اجازت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑا عجیب واقعہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. ڈیل ہو چکی تھی مگر وہ مکر گیا. کہتا ہے آپ نے نہیں خریدا. اب جو بھی وہاں سے صحابی گزرتا نبی پاک اس سے کہہ رہے تم نے بیچا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا. تو ہر صحابی ہے جو بزرگ گزرتے تھے وہ کہتے ہیں کتنا خراب آدمی ہے، تم نبی پاک کو جھٹلا رہے ہو. مگر وہ کہتا ہے گواہ لے کر آؤ. بھائی اگر میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو کوئی گواہ لے کر آئے. اب اس وقت جب ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ حضرت خزیمہ گزرے. انہوں نے جا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نبی پاک کے ہاتھ بیچا. اچھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سچائی دیکھیں. ہمارے پاس کوئی آ جائے غلط گواہی دے، ہم کہتے چلو کام تو ہو گیا نا، مسئلہ تو حل ہو گیا. نبی پاک فرماتے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ تو تھے ہی نہیں. جب یہ ڈیل ہوئی اس وقت تو آپ موجود ہی نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہائے ہائے. حضرت خزیمہ کا ایمان افروز جواب سنیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں. آپ کے ذریعے ہی میں نے جانا ہے اللہ ایک ہے. حضور آپ آسمان و زمین کی خبریں دیتے ہیں، میں جب اس پر ایمان لایا ہوں تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے میں کیسے گواہی نہ دوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جب گواہ آ گیا ڈیل تو پوری ہو گئی مگر نبی پاک کو ان کی ادا ایسی پسند آئی. آقا نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ ایک بندے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو جائے گی. شریعت کے معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے نا، مگر حضرت خزیمہ جب بھی جا کر گواہی دیتے تھے وہ 2 بندوں کی گواہی کاؤنٹ کی جاتی تھی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اجازت کون دے سکتا ہے جس کو رب عز و جل نے شریعت پر بھی اختیار عطا فرمایا. اللہ اکبر. جب حج فرض ہونے کی آیت نازل ہوئی ایک صحابی کہتے ہیں حضور کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے. دوبارہ پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے. 3 بار سوال کیا نبی پاک خاموش رہے. پھر ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یعنی نبی پاک نے ہم پر مشقت نہ ہو، امت پر مشکل نہ ہو، اس لیے جواب عطا نہ فرمایا. مگر اس جواب میں ایک اور راز بھی تو پتا چل رہا ہے نا کہ اللہ نے اتھارٹی کیا دی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اس سے اندازہ کیجئے کہ جناب رسول اللہ کو رب عز و جل نے کیسے اختیارات عطا فرمائے. ایک جگہ فرماتے ہیں میری امت پر اگر گرانا گزرتا تو میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. یہ حدیث بھی بتاتی ہے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. امت سے پیار کتنا ہے، خود عمل کر رہے ہیں مگر واجب نہیں کر رہے کہیں ہم پر مشکل نہ ہو جائے. اس سے مسواک کی اہمیت بھی پتا چلی ہے کہ آقا مسواک کتنا پسند فرماتے. مسواک ضرور کیا کریں مگر میری امت پر بھاری نہ ہو جائے. فرمایا میں چاہتا تو واجب کر دیتا مگر واجب نہ ہوئی. مگر یہ جملہ میں چاہتا تو واجب کر دیتا
یعنی جو زبان مصطفیٰ سے نکلا وہی شریعت ہے، وہی رب کا قانون ہے، جسے چاہیں عطا فرمائیں، جسے چاہیں معاف فرما دیں، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا۔ ایسی بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اب آئیے اختیارات تکوینیہ کیسے ہیں، اتھارٹی آف آن دس ورلڈ، یہ نبی پاک کو کیسے کیسے عطا کیے گئے، اتنے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے لوگوں نے جب نبوت کی نشانی مانگی، میرے آقا نے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے چچا ہیں نا، وہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر جو ایمان لایا ہوں نا، اس کی ایک وجہ آپ کو آج بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا، جھولے میں جب آپ تھے نا، میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آپ جدھر جدھر فنگر پوائنٹ کرتے جاتے تھے، جدھر جدھر آپ کی انگلی اٹھتی جاتی تھی نا، چاند ادھر ادھر چلتا جاتا تھا۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اب میں بڑی ایک لطیف سی، بڑی باریک سی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی ہمارے چاچا تایا گھر پہ آتے ہیں بزرگ، اور آ کر ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کر رہے تھے، میں تمہیں جھولے میں دیکھا تھا یہ کر رہے تھے۔ اور بعض اوقات تو ایسے ایسے پول کھولتے ہیں کہ شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، نہ کیا کریں بھائی، ہم نے کیا ہوگا بچپن میں کچھ، اب سب کے سامنے تو نہ کہنا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ماننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں تو یاد نہیں ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا بھائی، بچپن کی باتیں کس کو یاد ہے۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں آپ جھولے میں جہاں انگلی اٹھاتے تھے میں نے دیکھا چاند ادھر جاتا تھا۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا جان مجھے نہیں پتا، آقا فرماتے ہیں ہاں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چاند مجھے رونے سے چپ کروایا کرتا تھا، بلکہ چچا جان جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میں اس کی سجدے کی آواز بھی سنتا تھا۔ بچپن میں یہ عالم ہے جناب رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ارے بچپن میں جس کی سماعت کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا۔ ہم صلاۃ السلام میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی پاک کی اختیارات کا عالم ہے، جھولے میں ہیں اور جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر چاند جا رہا ہے کوئی ایسا مختار اس دنیا میں، ہے کوئی ایسی اتھارٹی والا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی نماز کا واقعہ تو کئی بار سنا ہوگا کہ دعا کر کے سورج کو پلٹا رہے ہیں۔ ارے آج سائنس کہتی ہے ہم جناب اتنا پرفیکٹ سورج کی رفتار ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ آج کتنے بج کر کتنے منٹ پر مغرب کا ٹائم ہوگا، اور مغرب کے بعد عشاء ہی کا ٹائم ہوتا ہے۔ مگر وہ دن کیسا تھا کہ وقت مغرب ہونے کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ مولا علی کی نماز باقی ہے۔ یہاں بھی دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نبی پاک کے اختیار کو تو سنتے جائیے، مگر مولا علی کا نماز سے پیار کیسا ہے کہ آپ افسردہ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام بیدار ہو کر پوچھتے ہیں اے علی کیوں غمزدہ ہو؟ کہتے حضور جب سے ایمان لایا ہوں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، تمہاری نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ باتیں ساتھ ساتھ سیکھتے جائیے۔ بہرحال کیسے کیسے کمالات ہیں۔ ایک بار جمعے کا دن ہے، بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، بہت عرصہ ہو گیا، کھیت سوکھ گئے، کنویں سوکھ گئے، جانور پیاسے، یا رسول اللہ بارش چاہیے۔ اچھا میں واقعہ روکتا ہوں، ایک سوال کریٹ کرتے ہیں، وہ تو صحابی رسول تھے، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ بارش تو اللہ کی طرف سے آتی ہے؟ دعا کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں، نبی پاک کے دربار میں کیوں آنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک نے نہ کہا کہ اے صحابی اللہ سے دعا کر لو، اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، مگر نبی پاک کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ پہاڑوں جیسے بادل آنا شروع ہوئے اور فوراً بارش برستی ہے۔ ابھی آقا خطبہ دے کر منبر سے نہیں آئے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں۔ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ ریننگ پورا ہفتہ۔
اگلا جمعہ آ گیا، حدیث کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہوئے، کہتے ہیں حضور کرم کیجئے، بارش رکوائیے. Again there is a question, if you want to stop rain in your city, why you not asking in the court of Allah subhanahu wa ta'ala؟ اللہ سے مانگو نا. کیسا عقیدہ ہے صحابہ کا، بارش چاہیے تو بھی دربار رسالت میں، بارش رکوانی ہے تو بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اب ذرا مزید اتھارٹی دیکھیے میرے آقا کی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک یہ جانتے تھے کہ شہر کے اندر بارش نقصان دہ ہوتی ہے، مگر کھیتوں میں کھلیانوں میں بارش ہو تو فائدہ ہوتا ہے، فصلوں کو اور فائدہ ہو جائے گا، کنویں بھر جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک نے یہ دعا نہ کی کہ اللہ بارش روک دے، اللہ کے نبی نے کمال کی دعا کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے، ہم پر بارش نہ ہو. اور پھر سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے بادل کٹتا جاتا، بادل ہٹتا جاتا، اشارے سے بادل ہٹ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر اسکائی کلیئر ہو گیا. باہر سے آنے والے لوگ بتاتے تھے باہر اب بھی بارش ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. اللہ نے کیسے اختیارات سے اپنے نبی کو نوازا، کیسے کمالات سے نوازا. اور سبحان اللہ میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش ہو سکتا ہے. اچھا اعلیٰ حضرت کے ایک اور بڑا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں نا، اپنی ریکویسٹ بھی ساتھ لگا دیتے ہیں، اپنے لیے بھی التجا ساتھ کر لیتے ہیں. وہ ایک فقیروں کا انداز ہوتا ہے نا کہ سخی کے دربار میں جائیں کہ اللہ سخی کی خیر فرمائے، اللہ سخی کے گھر کی خیر فرمائے تاکہ میرا بھی کام ہو جائے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا دربار رسالت میں انداز دیکھیں. کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور جو آپ نے ہاتھ اٹھا کر مدینے کو جل تھل کر دیا تھا، یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائیے. اللہ نے کیسی کیسی اتھارٹیز سے نوازا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو. واقعات تو بہت سارے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ پھر پیاسے ہیں، پھر پانی چاہیے. صحابہ آتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، 1400 صحابہ ہیں. کہتے حضور وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، ہم بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے. حضور پانی نہیں ہے، پانی لینا ہے کنواں ڈھونڈتے، پانی لینا ہے کسی اور جگہ جاتے. پھر نبی پاک کے دربار میں آئے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا کرو جتنے تمہارے برتن ہیں ان کا سب کا پانی جمع کرو. راوی کہتے ہیں سب کا پانی جمع کیا پھر بھی ایک برتن نہ بھرا. پانی لے کر دربار رسالت میں آئے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کا معجزہ تو سنا ہوگا نا کہ آپ نے اپنا عصا مارا تو چشمے جاری ہو گئے. اٹ از لاجیکلی ایکسپٹڈ. ہاں جناب زمین سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، آبشاروں سے پانی نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کیسے باکمال ہیں. نبی پاک نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے. پانی کتنا نکلا؟ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، انہوں نے وضو کیے، جانوروں نے پانی پیا. کہتے ہیں ہم 1400 تھے مگر 1,00,000 صحابہ ہوتے، سب کو پانی پورا اٹھانا تھا. آئے ہائے ہائے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا. فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ اللہ اکبر. یہ شان ہے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایک اور خوبصورت ڈبیٹ علماء کرتے ہیں which is more sacred water in the world. ساری دنیا میں سب سے مبارک پانی کون سا؟ زمزم شریف واقعی بڑا مبارک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا. سبحان اللہ. مگر علماء کہتے ہیں وہ پانی جو نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا نا، وہ دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے. صحابہ کرام کی قسمت پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے وہ مبارک پانی نوش فرمایا. سبحان اللہ. ایک بار غزوہ احد کا موقع، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک کمان تحفے میں دی. تیر کمان ہوتا ہے. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دے دی. میں نے کیا کیا پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے بھی تیر چلانا شروع کیا. چلاتے چلاتے اس کا سرا ہی ٹوٹ گیا. اب میں نے دیکھا کہ دشمن سامنے سے اٹیک کر رہا ہے اور میرا تیر کمان تو ٹوٹ گیا. اب انہوں نے کمال کیا. اس زمانے میں ڈھال ہوتی تھی تیروں کو روکنے کے لیے، ریزسٹ کرنے کے لیے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے سامنے آ کر کھڑا ہوں. میں نے سوچا کہ پیارے آقا کو کوئی تیر نہ لگے، میں نے اپنے آپ کو
پیارے آقا کے آگے کھڑا کیا. اب کہتے ہیں کہ تیر آیا, میں نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے آگے کیا ہوا تھا, وہ سیدھا میری آنکھ میں ڈلا اور میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. Try to understand the pain of سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ. میری اور آپ کی آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. ڈیلا کہتے ہیں آنکھوں کا باہر آ گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اس کو اپنی ہاتھ میں پکڑ لیا اور کفار جب شکست کھا کر بھاگ گئے تو میں وہی ڈیلا لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آیا. حضور نے جب یہ دیکھا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب ذرا دعا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ جس طرح قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کی حفاظت کی, اسی طرح تو بھی اس کی حفاظت فرما اور اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور تیز نظر والا بنا دے. حضرت ابو قتادہ کی اس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے رکھا. وہ کہتے یہ وہ آنکھ جو باہر نکل آئی تھی پچھلی آنکھ سے زیادہ تیز اور اچھا دیکھنے والی بن گئی. یہ کیسا کمال ہے, یہ کیسی سرجری ہے. اور پھر صحابہ کا بلیف بھی دیکھیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں, آنکھ باہر نکلتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے سیڑھیاں اتر رہے تھے, پیر پسلا, پنڈلی ٹوٹ گئی, کریک, پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے یہ بہت بڑا کریک ہوتا ہے اور بڑا آپریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے, راڈ ڈلتی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کپڑے سے اس پیر کو باندھا, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آقا کو ماجرا سنایا. فرماتے اپنا پاؤں پھیلاؤ. میں نے اپنا پیر پھیلایا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست کرم پھیر دیا, ایسا ہو گیا کہ سرے سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نبی پاک کے پاس اختیار نہیں ہے, نبی پاک کے پاس اتھارٹی. بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. کتنی حدیثیں سناؤں جہاں پتہ چلے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسا باکمال بنایا. اب آؤ مزید ایمان تازہ کریں. پنجابی کا شعر سنتے ہو نا, تیرا خواہاں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. لوگوں کو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے یہ کیوں کہتے ہو کہ تیرا خواہاں. ہم جناب یہ شعر پڑھتے ہیں, کھاتے ہیں تیرے درگاہ, پیتے ہیں تیرے درگاہ, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. کچھ لوگوں کو کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے, لگتا ہے حدیثوں کا علم نہیں ہے. آؤ حدیثیں سنو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ریفرنس چاہیے نا. آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. کتنی واضح حدیث ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں انما انا خازن, صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں. ایک اور بخاری کی حدیث سنو, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی, میں ہی قاسم اور خازن ہوں, اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑھیں کہ رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رب ہے معطی, معطی دینے والا, قاسم تقسیم کرنے والا. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رب ہے معطی اور یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلا دے, یہ ہے صلی اللہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ کے پاس بڑی کمال کی ایک تھیلی تھی. ہاں آخری حدیث سن لو پھر بیان پوائنٹ. واقعات میں نے کہا نا بہت سارے ہیں, مگر یہ واقعہ میں نے سوچا کم سنایا جاتا ہے, ورنہ آپ کو مجھے سیدنا ابو ہریرہ کا وہ دودھ کا پیالہ بھی یاد آ رہا تھا, نبی پاک کے اور بھی بڑے معجزات یاد آ رہے تھے, مگر آج یہ واقعہ سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار لڑائی کا موقع تھا تو لشکر جو ہمارے صحابہ ساتھ تھے کھانے کی کمی تھی, تو نبی پاک نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کی میرے تھیلے میں کچھ کھجوریں ہیں. فرمایا لے آؤ. میں لے کر آیا تو کہا دسترخوان لاؤ. دسترخوان لایا. آقا نے فرمایا تھیلا اس پہ کھول کے اونڈیل دو. میں نے تھیلا کھول کے اونڈیلا. کہتے وہ 21 دانے تھے, کاؤنٹ بھی کر لیا. کھجوریں کتنی تھی؟ 21. نبی پاک نے ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھا. ایک ایک کھجور لیتے گئے, بسم اللہ پڑھتے گئے. ساری کھجوریں نبی پاک کے مبارک ہاتھ میں آ گئیں. اب نبی پاک نے فرمایا کہ فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ. کہتے وہ آئے, انہوں نے کھانا کھایا, پیٹ بھر کر چلے گئے.
نبی پاک نے فرمایا اوروں کو لاؤ، کھجوریں آقا نے رکھ دی، فرمایا بلاتے رہو، ایک ایک گروپ آتا گیا، کھانا کھاتا گیا، سب نے کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے، کھجوریں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور میں موجود ہوں، کہتے فرمایا اب کھاؤ۔ میں نے بھی کھایا، نبی پاک نے بھی وہ کھجوریں کھائیں، کھجوریں پھر دسترخوان پر موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ تھیلا واپس لاؤ، تھیلے میں کھجوریں ڈالی، فرمایا اے ابو ہریرہ جب جب چاہیے اس میں سے کھجوریں نکالتے رہنا، انڈیلنا نہیں اس تھیلے کو، الٹا مت کرنا۔ کہتے ہیں میں جتنی کھجوریں جب چاہیے ہوتی ہاتھ ڈالتا نکالتا رہتا، تقسیم کرتا رہتا۔ کہتے 50 وسق کھجوریں میں نے راہ خدا میں دی ہوں گی۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک میں نے وہ تھیلا سنبھال کے رکھا، جب کھجوریں چاہیے ہوتی ہاتھ ڈالتا بانٹتا رہتا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ جو تھیلی تھی مجھ سے کہیں گم ہو گئی، ورنہ یہ برکتیں میرے ساتھ رہتی۔ اللہ اکبر، کیسے کمال کے میرے آقا ہیں، اللہ نے کیسے کیسے خزانوں کا مالک بنایا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے واقعات جب ہم سنتے ہیں ہماری محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک کی عزت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعات خود بھی سننے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سنانے چاہیے، کیونکہ پلاننگ یہ کی جا رہی ہے، لوگوں کو دوسری طرف سے سازش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی تعظیم، احترام اور محبت کو کم کیا جائے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ ذکر اور کرتے رہیں، اپنے دلوں میں محبت رسول کو اور بڑھنے دیں۔ اب یہاں آخری بات، میسج آف ٹوڈیز بیان۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے باکمال ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے، اور ہم ان کے صدقے ہمیں کیا ملا ہے پتہ؟ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا، سب سے افضل ہمارے آقا، ان کی برکت سے ان کی جو امت ہے نا، ہم جو ہیں ہمیں بھی سب سے افضل امت قرار دیا، خیر الامم کہا گیا ہے۔ ہمارا کام کوئی اچھا نہیں ہے، مگر نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو خیر الامم کہا گیا، سب سے افضل امت کہا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ہمیں کیا کیا ملے؟ پہلے تو علماء نے ایک بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی کہ پچھلی امتوں کی تو عمریں 200 سال 300 سال ہوتی تھی، اس امت کی جو ایوریج عمر ہے وہ 60-70 سال ہے، یہ کیوں؟ ہماری امت عمریں کم کیوں ہیں؟ اچھا، پھر دوسرا سوال ایک کوسچن بنتا ہے کہ اس امت کو سب سے آخر میں کیوں لایا گیا؟ سبحان اللہ، دونوں کی بڑی پیاری عشق والی وجہ علماء بیان کرتے ہیں۔ فرماتے جب قرآن پڑھتے ہو، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پچھلے نبیوں کی امت کے عیب ہمارے سامنے آتے نہیں آتے؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا مسٹیکس کی، حضرت عیسیٰ کی قوم نے کیا مسٹیکس کی، ان پر عذاب آئے، حضرت لوط کی قوم نے کیا کیا، کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، وہ سارے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کی امت سب سے آخر میں آئے، اس کا پردہ رہے، کوئی اور امت جان نہ سکے ان کے عیب کیا ہے۔ ہمارے عیب چھپائے گئے ہمیں آخر میں لا کر۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ فرمائے عمر چھوٹی ہے، اس کا فائدہ سنو۔ انسان کی اگر ایوریج ایئر 60-70 سال ہے، 15 سال تو نابالغی کے نکل گئے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ اگر 8 گھنٹے ایوریج سوتا ہے تو 20 سال نیند میں گزر گئے۔ اب میری امت کو 15-20 سال کا جواب دینا پڑے گا، باقی امتوں کو 100-200 سال کا جواب دینا آسانی سے گزر جائے۔ مگر کمال یہ ہے کہ محشر کے دن آئے ہم سب سے آخر میں، مگر سب سے پہلے حساب اس امت کا لیا جائے تاکہ یہ سب سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ اور سبحان اللہ، جب تک نبی پاک اور ان کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی، کوئی اور امت جنت میں داخل نہ ہو سکتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ تو جناب اتنی بڑی مہربانی ہم پر ہو، ہم نے اس کے لیے کوئی اسٹرگل کی، کوئی کوشش کی؟ ایسا ہے ہم میں سے کوئی جس نے اللہ سے مانگا ہو یا اللہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنانا، حضرت عیسیٰ کا حضرت موسیٰ کا امتی نہ بنا دینا، آخری نبی کا امتی بنانا، without any asking, without any struggle، ہمیں بن مانگے اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ کتنی بڑی نعمت! حضرت موسیٰ ایک بار تورات پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے پڑھا کہ ایک ایسی امت ہوگی جس کے یہ فائدے، جس کے یہ کمالات، جس کے یہ فضائل۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ امت میری امت کر دے۔ کہا اے موسیٰ یہ امت میرے آخری نبی کی امت ہے۔ کہا یا اللہ پھر مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا۔
کلیم اللہ تمنا کر رہے ہیں اس امت میں داخل ہونے کا، اور ہمیں بن مانگے بنا دیا گیا۔ مگر کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو بن مانگے کوئی بڑا انعام دے دیا جائے تو کوئی تو تھینکس گیونگ بنتا ہے نا، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے، کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ یار بن مانگے اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا ریوارڈ۔ اب اے امتیوں، کم از کم یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم از کم ایسے امتی تو بن جائیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہے، امتی اتنا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے صادق ہوں گے، امتی اتنا امانت دار ہے اس کے آقا کیسے امین ہوں گے، امتی کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو نبی پاک کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ مگر انفارچونیٹلی اس کا الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ آج امت کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان آپس میں کاروبار کرنے میں ڈر رہے ہیں۔ آج مسلمان کے وعدوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بات جو کر رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، میں پیسے دوں گا ٹائم پہ ملیں گے نہیں ملیں گے۔ ہم اپنے ملک کی یا مسلم ملک کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میڈ ان پاکستان نہیں، فلاں میڈ ان ملک کی لو یار، وہ سچا بولتے ہیں۔ کیا یہ نبی پاک کی تعلیمات تھی؟ اب سوچئے کہاں جا رہا ہے۔ یہ تو ذمہ داری لونا یار کہ میں کم از کم امتی تو سچا بن کے بتاؤں۔ بن مانگے اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا، رات میں تو پڑھتے ہیں مگر اس خوش قسمتی کا کوئی تو رسپانسبلٹی ہم لینا۔ اچھا جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا بیان میں، اب شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہوگا نا، وہ دماغ میں یہ بات ڈلے گا یار یہ مولانا صاحب باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، سارے ہی ملاوٹ کرتے ہیں، سارے ہی دھوکہ دیتے ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا؟ مجھے سب کی قبر میں نہیں جانا، اپنا فیصلہ خود کرے، اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا۔ میں قبر میں جاؤں، مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے سب کے ساتھ جانا ہے؟ جب مجھے اکیلے جانا ہے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، نبی پاک کا دیدار بھی ہوگا قبر میں، تو میں وہاں جا کر کہہ تو سکوں کہ یا رسول اللہ میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر، میں سچ بول کر آیا، میں امانت داری سے آیا، حضور میں نے آپ کے دین کی کچھ خدمت کی ہے، میں اسلام کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی، میں نے اسلام کے نام کو روشن کرنے کے لیے کچھ کام کیا۔ ایک بات تو آج نیت کر کے جانا ہے کہ یار اگر میں اسلام کا نام روشن نہیں کر سکتا کم از کم بدنام تو نہ کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی پاک کے پرچم کو ساری دنیا میں ہم مل کر بلند کریں۔ وہ دن پھر آ سکتے ہیں، پہلے ایسے دن تھے کہ صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے پڑوس میں رہنے آتے تھے، پڑوسی کی اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، ان سے بزنس کرتے تھے، بزنس کرتے کرتے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کیا ہمارے پڑوس میں آ کر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا؟ ہمارا تو اپنا مسلمان پڑوسی پریشان ہے ہم سے، ہم کہتے ہیں بیڑا غرق ہوتا ہو تو اس کا ہو جائے، ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، نیت کیجیے، آج نیت کر لیں کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں۔ The best gift which you have to give to رسول پاک علیہ السلام، نبی پاک کو بہترین تحفہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں نا، وہ خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک